مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس گائے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے کے بعد میں نواب صدیق حسن قنوجی اسلامک اکیڈمی کے سیکرٹری جنرل جناب مولانا محمد مصطفیٰ خان ندوی مدنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ استقبالیہ کلمات کے لیے تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ ایک چھوٹے سے دور افتادہ ادارے کی دعوت پر محترم المقام جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں تشریف لائے۔ ہم نواب صدیق حسن قنوجی اسلامک اکیڈمی کی طرف سے بالخصوص اور جملہ اہل لکھنؤ کی طرف سے بالعموم ڈاکٹر صاحب کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ قیمتی لمحہ عنایت فرمایا۔ اللہ ہم سب کو دین حنیف کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین حضرات، ابتدا سے اب تک سارے انسانوں کا ایک ہی دین رہا ہے، دین اسلام، لیکن بشری کمزوریوں کی وجہ سے بار بار توحید کا چشمہ صافی بدعات و خرافات، گمراہیوں اور ضلالتوں، شرک اور کفر کی وجہ سے گدلا ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سراپا رحمت ہے، اس نے ہر بار لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسول بھیجے اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رشد و ہدایت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دو چیزوں، قرآن و سنت کی رہنمائی میں اس امت کے نیک بندے کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ ایسے صلحاء اور داعیان دین سے بھری پڑی ہے، ہر زمانے میں اس کے مزاج
اور معیار کے مطابق اللہ کی توفیق سے ایسے بندے پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اپنے دور کی دینی ضروریات کی تکمیل کی اور لوگوں کی قرآن و سنت کی طرف رہنمائی کی۔ محترم حضرات، بات ناراضگی یا دل دکھانے کی نہیں ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارے اعمال و افعال ٹھیک قرآن اور حدیث کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ ہم اپنی خوشی اور غمی کے مواقع پر نظر ڈالیں، کیا رسوم و رواج سے رغبت اور دلچسپی نے ان کو اسلام کی روح سے دور کر دیا ہے؟ کیا دین عیسائیوں کی طرح ہمارا پرائیویٹ مسئلہ نہیں بن گیا ہے؟ کیا برادران وطن کی طرح ہم بھی چند رسموں کی ادائیگی کر کے روحانی سکون نہیں حاصل کر لیتے ہیں؟ ہمارے رب کا ہمارے لیے بھیجا گیا پیغام کیا جزدانوں اور طاقوں کی زینت بن کر نہیں رہ گیا ہے؟ کیا ہم اپنے معاملات اور مسائل میں، اپنی دوستی و دشمنی میں، اپنے لین دین میں، اپنی پسند و ناپسند میں قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ معاف فرمائیں، میرا اپنا اندازہ ہے کہ نہیں، اگر کچھ ہے بھی تو بہت کم، اور جو ہے وہ بہت ساری آلودگیوں میں ملوث۔ حضرات، معاملے کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا کے موجودہ حالات نے ہر ایک کے لیے اسلام کو ایک قابل مطالعہ اور غور و فکر کرنے کا ایک موضوع بنا دیا ہے۔ آپ حضرات باخبر ہیں، آج اسلام کے بارے میں غیر اسلامی دنیا میں جتنا مطالعہ ہو رہا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اس صورتحال نے بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں بے شمار سوالات، اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں۔ بے شمار موضوعات ایسے ہیں جن پر ہماری طرف سے کام ہونا باقی ہے۔ ایسے پیاسے ذہنوں کی سیرابی وقت کی شدید ضرورت ہے۔ اگر یہ ضرورت کسی کی طرف سے پوری کر دی گئی تو خیر، ورنہ یاد رکھیے کہ یہ سارے مسلمانوں کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑی کر دینے والی چیز ہے۔ خواتین و حضرات، مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینا اور اسلام کے لیے پیاسے ذہنوں کو سیراب کرنا، الجھے دماغوں کو سلجھانا اور ان کے سوالات و اعتراضات کا مدلل جواب دینا ہمارے بھائی محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا ہے، جس کا ابھی آپ لوگ خود مشاہدہ فرمائیں گے۔ تقابل ادیان آپ کا محبوب موضوع ہے۔ مشہور داعی و مبلغ اسلام جناب احمد دیدات علیہ الرحمہ نے آپ کی کوششوں کو دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا، جس کام کو کرنے میں مجھے 40 سال لگے اسے تم نے صرف 4 سالوں میں کر دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب نے بے شمار ممالک کا دورہ کیا ہے۔ 9 سالوں میں 900 سے زیادہ آپ کے لیکچرز ہو چکے ہیں۔ کم از کم 150 ٹی وی چینلوں پر ساری دنیا میں آپ کے پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک اچھی تعداد میں اسی موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آپ کے پروگراموں کو سی ڈی کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، نواب صدیق حسن قنوجی اسلامک اکیڈمی بھی انہی اصولوں کی دائی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنائے ہیں، یعنی خالص قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں۔ اکیڈمی کے پیش نظر ایسے پروگراموں کو پیش کرنا اور ایسی کتابوں کی اشاعت ہے جس سے لوگ دینی رہنمائی حاصل کریں۔ اس کی سرگرمیوں کا محور صرف اور صرف قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ ابھی یہ ایک ننھا سا پودا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات دعا کریں کہ یہ ایک شجر سایہ دار بنے اور راہی اس کے نیچے سکون پا سکیں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہرگز نہ آئے کہ چونکہ نواب صدیق حسن اسلامک اکیڈمی نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی ہے اس لیے یہ اسی کا پروگرام ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ لکھنؤ میں ڈاکٹر صاحب پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ یہ سارے لوگوں کا پروگرام ہے، اسے ہر ایک کو مل کر کامیاب بنانا ہے اور بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو ہمارے لیے سر تا سر خیر بنا دے اور ہمارے دلوں پر جمے زنگ کو اڑا دے۔ میں ایک بار تو پھر ڈاکٹر صاحب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ والسلام۔ محترم حضرات، استقبالیہ کلمات کے بعد آپ کے معزز مہمان جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ عنوان ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اس بات کو غور سے سماعت فرمائیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پروگراموں میں ایک حصہ سوال و جواب کا بھی ہوتا ہے۔ آپ ہر بات غور سے سنیں۔ آپ کے ذہن میں دوران تقریر
जिस किस्म के भी मौजू से मुताल्लिक खास तौर से सवालात उभरे या कोई और बात जिसका पूछा जाना आप ज़रूरी समझते हों, वो याद रखें। इंशाअल्लाह आपकी तकरीर के बाद इसी मौजू पर आपके सवालात और डॉक्टर साहब के जवाबात होंगे। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को दावत खिताब देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाना कल्बे सादिक साहब, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग अक्सर जानते होंगे कि मैं तकरीर, जब ऑर्गेनाइजर्स इसरार करते हैं जैसे कि आज का मौका है, मैं कोशिश करता हूं कि उर्दू में तकरीर करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी ज़बान पर मुझे महारत है, उर्दू ज़बान पे नहीं। तो जाहिर है कि आज की तकरीर में काफ़ी गलतियां होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। और मैं तकरीर के शुरू में ही आप सबसे माज़रत चाहता हूं, क्योंकि मैं बम्बई से ताल्लुक़ रखता हूं और ये लखनऊ शहर काफ़ी मशहूर है, खुसूसन उर्दू ज़बान में। मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी के दिल को चोट पहुंचाऊं, इसीलिए तकरीर के पहले माज़रत चाहता हूं कि इस तकरीर में काफ़ी उर्दू ज़बान में गलतियां होंगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने इसरार किया मुझसे कि एक तकरीर कम से कम उर्दू में देना चाहिए, इसीलिए मैंने उनके इसरार पर लब्बे कहा। आज के तकरीर का मौजू है जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में। आज तकरीबन 6 बिलियन 600 करोड़ इंसान इस सारी दुनिया में हैं, और इसमें से 20% से ज्यादा 1.3 बिलियन 130 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस इस्लाम मजहब के बारे में 11 सितंबर के बाद, सन 2001 के बाद, खुसूसन जिहाद के बारे में काफी गलतफहमियां हैं। इसीलिए आज की तकरीर का मौजू है जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में। आज आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया पे, चाहे वो इंटरनेशनल मैगजीन हो, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो, टेलीविजन चैनल हो या सैटेलाइट चैनल हो, हम देखते हैं कि इस इंटरनेशनल मीडिया में इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां काफी गलत फहमियां फैल रही है, क्योंकि मीडिया इस्लाम के बारे में गलत चीजें फैला रही है। और आज मुसलमानों को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है, एक एक्सट्रीमिस्ट है, शिद्दत पसंद है, एक टेररिस्ट है, एक दहशतगर्द है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? एक बुनियाद परस्त की मानी क्या होती है? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो बुनियादी बातों को समझता है और उस पर अमल करता है।
किसी भी मैदान की बुनियादी बातों को जानता है और अगर वो उसके ऊपर अमल करता है उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान को एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातें जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं होगा तब तक वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान को एक अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनेगा तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। हम सब बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। हमें देखना चाहिए वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे अगर एक बुनियाद परस्त चोर है जिसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान नहीं है। दूसरी ओर अगर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जो हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त इंसान है। इसीलिए लेबल देने के पहले, लक़ब देने के पहले हमें ये जानना जरूरी है वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। जहां तक कि मेरा ताल्लुक है, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, क्योंकि मैं इस्लाम के बुनियादी बातों को जानता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करता हूं। और मैं जानता हूं कि इस्लाम की एक भी बुनियादी बात नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि कई गैर मुस्लिम समझते होंगे कि कुछ इस्लाम के बुनियादी बातें इंसानियत के खिलाफ होंगी, लेकिन जब हम उसका लॉजिकल जवाब देते हैं या उसकी गलतफहमी दूर करते हैं, सारी दुनिया में एक भी इंसान कोई भी इस्लामी बुनियादी बात नहीं पेश कर सकता जो इंसानियत के खिलाफ है। इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं। जब हम तहकीक करते हैं हमें पता चलता है कि ये लफ्ज फंडामेंटलिज्म, बुनियाद परस्ती, सबसे पहले वेबस्टर्स डिक्शनरी के हिसाब से इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन प्रोटेस्टेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। 21वीं सदी के शुरू में कुछ अमेरिकन क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट्स उनने प्रोटेस्ट किया चर्च के साथ। क्रिश्चियन चर्च यह मानती है कि बाइबल का सारा पैगाम खुदा की तरफ से है, लेकिन इन प्रोटेस्टेंट लोगों ने उनने प्रोटेस्ट किया और कहा कि सिर्फ बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन बाइबल का हर लफ्ज, हर अल्फाज, हर हुरूफ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि बाइबल का हर लफ्ज, हर हुरूफ खुदा की तरफ से है, तो ये मूवमेंट, बुनियाद परस्ती का मूवमेंट एक अच्छा मूवमेंट है। लेकिन अगर कोई शख्स ये साबित करे कि बाइबल का हर अल्फाज खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट, जो बुनियाद परस्ती का मूवमेंट है, ये अच्छा मूवमेंट नहीं है। जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है फंडामेंटलिस्ट की मानी। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त की मानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से वो शख्स जो कोई भी मजहबी किताबों को पुख्तगी से अमल करता है, उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। लेकिन जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के नई एडिशन का मुताला करते हैं, द न्यू रिवाइज्ड एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसके अंदर तब्दीली हो चुकी है
اور اس کے اندر بنیاد پرست کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہبی کتابوں کو پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام. یہ لفظ خصوصاً اسلام ایک ایڈیشن ہے، ایک تبدیلی ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں، کہ جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست یا فنڈامنٹل سنو گے فوراً آپ کے دماغ میں ایک مسلمان کا نقشہ آئے گا. جب بھی آپ یہ لفظ فنڈامنٹل سنیں گے آپ کے ذہن میں فوراً مسلمان آئے گا، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ شدت پرست ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی میڈیا اسلام کو اٹیک کرتی ہے تو اکثر مسلمان ڈیفنس پہ جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہیں تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم شدت پسند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پسند مسلمان ہوں. میں عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں، پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں. میں ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں. شدت پسند ہونا ان دا کریکٹ ڈائریکشن، صحیح ڈائریکشن میں اچھی بات ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عدل کا ثواب ہے، جہاں تک عدل کا سوال ہے، ہمیں شدت پسند ہونا ضروری ہے. جہاں تک کہ دیالو رہنا چاہیے تو ہمیں شدت پسند ہونا چاہیے. جہاں تک پیار کا مسئلہ ہے ہمیں پیار کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو اگر ہم شدت پسند صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ عدل کے میدان میں میں شدت پسند ہوں، ایمانداری کے میدان میں میں شدت پسند ہوں، پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں، تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ہر مسلمان دہشت گرد ہونا چاہیے. دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ دہشت گرد کی معنی، اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں دہشت گرد. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور ایک پولیس آفیسر کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشت گرد ہے. تو اسی پس منظر میں، اسی کانٹیکسٹ میں ہر مسلمان، ہر اینٹی سوشل ایلیمنٹ، ہر چور جب بھی کوئی مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا، جب بھی کوئی انسان زنا بالجرب کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، اور جب بھی وہ مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا ہی چاہیے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ مسلمان جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں مسلمانوں کو دہشت پیدا کرنا ہے. ایک معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. اسے خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو لوگ حق کے خلاف ہے، جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہی انسان اس کے وہی عمل کے لیے کئی بار 2 لقب اسے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے، ان لوگوں کو انگریز نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. وہی لوگ، وہی اعمال، عام ہندوستانی انہیں کہتا ہے کہ وہ پیٹریوٹ ہے، ایک دیش بھکت ہے، اچھے انسان ہیں، اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان، وہی اعمال، 2 علیحدہ لقب. انگریز کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، عام ہندوستانی کہتے تھے وہ دیش بھکت ہے. وہی انسان، وہی اعمال، 2 لقب. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے
کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکم کرنے کا حق ہے تو ہم ان لوگوں کو دہشت گرد کہیں گے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہندوستان پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے, وہ اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان, وہی اعمال, دو علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے فرض ہے کہ ہم یہ جانیں وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے, کس وجہ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اور دنیا میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے, آزادی ملنے کے پہلے, سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکم کر رہے تھے, اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد, ٹیررسٹ کہتی تھی. اور اس نیلسن منڈیلا کو 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں اسے قید کیا تھا. یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا. سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے. عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے. وہی انسان, وہی اعمال, لیکن دو علیحدہ لقب. تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا. لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کہتا, نہیں کر پاتا, جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے, آدمی اور عورت کے, اور آپ لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو, نہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں. اور آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. اللہ کے نظر میں, اسلام کے نظریے میں, کوئی بھی انسان اونچ یا نیچ جات پات سے نہیں ہوتا, چمڑی کے رنگ سے نہیں ہوتا, مال سے نہیں ہوتا, دولت سے نہیں ہوتا, جن سے نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے صرف تقوی کے ساتھ, خدا کے خوف کے ساتھ, اچھے اعمال کے ساتھ. اگر آپ اسلامک نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ کوئی انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کرتا, تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نیلسن منڈیلا دہشت گرد نہیں تھا, وہ اچھا انسان تھا. اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے بعد چند سال بعد وہی شخص نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز ملتا ہے. نوبل پرائز ساری دنیا میں امن کا سب سے بڑا ایوارڈ, اسے کہتے ہیں نوبل پرائز فار پیس. وہی شخص جس کو 25 سال قید کیا گیا تھا اور 25 سال تک کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے, چند سال بعد اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ساری دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ امن کے میدان میں وہی شخص کو ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص, وہی عمل, لیکن دو علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ انسان جدوجہد کر رہا ہے. آج سب سے زیادہ غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد. لفظ جہاد کے متعلق سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں. یہ غلط فہمیاں صرف غیر مسلم
کے درمیان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے بیچ بھی ہے. غیر مسلم اور کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ اگر کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، اگر کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. یہ بہت بڑا غلط فہمی ہے. کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، اسے جہاد نہیں کہتے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہدا سے، جس کے معنی ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہیں گے جد و جہد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اور اسلام کے پس منظر میں اگر کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے صحیح راستے پہ آنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی شخص جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف لڑتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد، صرف جد و جہد.